تو اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے جو میں اب تک 7 پوائنٹس شیئر کر چکا ہوں. 8واں پوائنٹ یہ ہے دعا کی معنویت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کیا ہے. دعا جو ہے رب کریم کا اتنا بڑا احسان ہے. اگر رب کریم ہمیں دعا کے آداب نہ سکھاتے، دعا کا تصور نہ عنایت فرماتے، دعا کے فریم ورک سے ہمیں محروم رکھ دیتے، تو ہم اپنی سائیکولوجیکل ہیلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ اس سے محروم ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنے نفسیاتی عوارض، ہم اپنی کہہ لیجئے ایموشنل ٹراماز کو ریپیئر کرنے کے سب سے طاقتور فریم ورک سے محروم ہو جاتے ہیں. دعا کیا کرتی ہے؟ دعا جو ہے وہ ہماری سائیکک کنڈیشنز کو لفٹ کرتی ہے. دعا جو ہے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے ریکنیکٹ کر دیتی ہے ایسے لمحے پر جب آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے. یعنی آپ کو ایک ایسا کہہ لیجئے، یعنی دعا کے فریم ورک کو پال لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان الادین کے چراغ جیسی چیزیں تلاش کرتا ہے تو اسے دعا کی معنویت اس پہ واضح نہیں ہے. یعنی دعا جو ہے مومن کا جو الادین کا چراغ ہوتا ہے، مومن کا جو میجک وینڈ ہوتا ہے وہ اس کی دعا ہوتی ہے. مومن کی زندگی کا معجزہ اس کی دعا ہے. یعنی وہ دعا کرتا ہے اور طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتا ہے. اب دعا کے معاملے میں ہماری کچھ کہہ لیجئے ہماری کچھ تعبیری غلط فہمیاں، دعا کے حوالے سے ہمارے کچھ غلط رویے ہیں. وہ غلط رویے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بات یہ، انسان کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے دعا بہت مانگی، فلاں چیز مانگی اور یہ قبول نہیں ہوئی. دعا کی قبولیت کا یہ تصور بالکل غلط ہے. ایک بات آپ سمجھ لیجئے، دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وہ دعا جو آپ کو طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے ریکنیکٹ کر دیتی ہے، یہی اس کی قبولیت کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے؟ اور اب ایک اور بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کو یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دینے کے لیے. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رب کریم کو یہ بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق رب کریم آپ کو اتنے قریب رکھتا ہے، اتنے قریب رکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے جو کہنا ہے کہہ دو، تم مجھ سے سب کچھ کہہ دو. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب آپ کی مرادوں کو فالو کرنے والا بن جائے. دیکھیں بہت سے لوگوں کا پرابلم کیا ہے، بہت سے لوگ جب تک ان کی دعا، یعنی جب تک وہ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے وہ راضی ہیں، اور جس دن کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جب ان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو وہ رب کریم سے کیسے شاکی ہوتے ہیں، کتنا ناراض ہوتے ہیں، کتنی دور ہو جاتے ہیں، ناراض کہتے ہیں میں نے کیا کیا تھا اللہ میاں، میں نے تو آپ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس طرح کی بھی. تو دیکھیے وہ انسان جو رب کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ رب اس کی مانتا ہے، وہ بھی اصل میں اپنی ہی مانتا ہے، وہ رب کی نہیں مانتا. کیا آپ رب کی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ رب آپ کی مانتا ہے؟ کیا آپ رب کی ماننے کے لیے رب کا اپنے آپ کو ماننا کنڈیشنل کر رہے ہیں؟ آپ اس سے باہر آ جائیں. یعنی وہ انسان جو رب کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ رب اس کی مانتا ہے، تو اصل میں وہ اپنی ہی مانتا ہے، کیونکہ وہ رب کو بھی اپنی ہی عبادت کا وسیلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اصل میں تو وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اب اس تعلق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے رب کریم یہ چاہتا ہے، رب کریم کا پلان یہ ہے، یا رب کریم کی آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ تعلق جس سے، یعنی سب سے زیادہ قریب اپنے آپ کو اگر کسی کے سمجھیں تو وہ اس کے سمجھیں. رب کریم آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ، تو جس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اس سے کچھ چھپے گا تھوڑی. ویسے تو اس سے ویسے بھی نہیں چھپا ہوا، لیکن آپ ہر چیز اس سے مانگیں گے. تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رب سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، لیکن رب کا کمال مہربانی کیا ہے، رب ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اس میں بہت فرق ہے. آپ رب سے وہ مانگتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، رب کریم آپ کو وہ عطا کرتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. دیکھیں بیڈ پیرنٹنگ کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. بیڈ پیرنٹنگ یہ ہے
کہ آپ کا بچہ آپ سے جو مانگے آپ اسے دے دیں. آپ کا بچہ آپ سے جو مانگتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں. لیکن وائز پیرنٹنگ کیا ہے؟ وائز پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو مانگتا ہے آپ اپنے علم کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے یا غلط چیز ہے. اچھی چیز ہے تو دے دیتے ہیں, غلط چیز ہے تو نہیں دیتے. لیکن آپ یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اگر مانگے تو آپ ہی سے مانگے. آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش آپ سے شیئر ضرور کرے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ چونکہ آپ نے اس کی 2 خواہشات پوری نہیں کی ہیں لہٰذا اب وہ آپ سے ناراض ہے اور مانگ ہی نہیں رہا آپ سے کچھ بھی, یا آپ سے کوئی اپنی بات ہی نہیں کر رہا, تو آپ کو یہ اچھا تو نہیں لگے گا. تو انسان اور رب کا تعلق جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے کہ ہم رب سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے. اور رب کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ دیکھیں ہمیں اس کو اس طرح لینے کی ضرورت ہے, کبھی ہم اس بات کا شکر ادا کریں ہماری وہ دعائیں اور وہ مرادیں جو رب نے پوری نہیں کی, کبھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی ہم نے اس طرح سوچا یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ میری وہ مرادیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ پوری کریں, کتنا اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے علم کی روشنی میں اسے پرکھا اور چونکہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھی لہٰذا پورا نہیں کیا, کتنا احسان ہے. اگر ہر وہ چیز جو میں آپ سے مانگ رہا تھا آپ ساری مجھے دے دیتے تو میری زندگی میں کیا بحران اور کیا کرائسس آتا. آپ نے اس کرائسس سے مجھے بچا لیا. آپ نے مجھے میرے سپرد نہیں کیا, مجھے اپنا ہی رکھا, لہٰذا مجھے جو دیا وہ اپنے علم کی روشنی میں دیا. رب کریم جس انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو اسی طرح دیتا ہے جس طرح وہ لینا چاہتا ہے. بہت فرق ہے اس بات میں, بہت فرق ہے. اور جس کو اپنا بنا لیتا ہے اس کو اس طرح دیتا ہے جس طرح اس کو دینا چاہتا ہے. تو بہت فرق ہے نا. مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں مجھے ملے, یا مجھے وہ ملے جو وہ چاہتا ہے مجھے ملے. تو جب دعا کا تصور ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا تو دعائیں ہماری سائیکی کو کریکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی, بلکہ جتنی آپ دعا کرتے ہیں اتنے آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں میری جاب لگ جائے فلاں ملٹی نیشنل میں, اور میرے بیٹے کا CA میں داخلہ ہو جائے, اور میری بیٹی کی پوزیشن آ جائے, اور مجھے جو ہے نا میری فلاں بیٹی کا یہ ہو جائے, اور ہمارا کینیڈا میں امیگریشن ہو جائے. لیکن نہ کینیڈا میں امیگریشن ہو رہی ہے, نہ میری جاب لگ رہی ہے, نہ فلاں ہو رہا ہے, نہ فلاں ہو رہا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنی دعائیں کرتا ہوں, اور فلاں سے میں نے مطلب پچھلے سال عمرہ کر کے کعبے کی دیوار پکڑ کے بھی دعائیں کر لیں, لیکن میری جو ہے نا وہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں ہمارا ذہنی رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر دعا درست پرسپیکٹو میں مانگی جائے گی تو آپ کی سائیکک کنڈیشنز کو امپروو کر دے گی. اگر دعا غلط پرسیپشن کے ساتھ مانگی جائے گی تو آپ کی سائیکک کنڈیشنز کو اور کمپلیکیٹ کر دے گی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.